بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس مقدمہ مشکات میں اپنا آخری لیکچر اور درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس درس کے اندر صحاح ستہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح صحاح ستہ کا کچھ تعارف پیش کیا جائے گا۔ یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ سنن اربعہ کو صحاح ستہ میں شمار کیوں کیا جاتا ہے، کس بیس پر کیا جاتا ہے، کیا علت ہے، کیا وجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ صحاح ستہ کے اندر جو 6 کتابیں ہوتی ہیں یہ متفقن علیہ فیصلہ ہے یا کسی ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک چھٹی کتاب کون سی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی بیان کی جائے گی کہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مصابیح السنہ، ان کی خاص اصطلاح ہے، اس اصطلاح پر بھی کلام کیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فصل فی الکتب الستۃ المشہورۃ، یہ فصل ہے 6 مشہور کتابوں کے بارے میں۔ الکتب الستۃ المشہورۃ المقررۃ فی الاسلام، وہ 6 کتابیں جو کہ مشہور ہیں اور پختہ ہیں، مقرر ہیں، اسلام میں ثابت شدہ ہیں، اسلام میں۔ التی یقال لہا، کہ جن 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے الصحاح الست، صحاح ستہ۔ کون کون سی کتابیں ہیں یہ؟ ہیا صحیح البخاری، یہ صحیح بخاری ہے، وصحیح مسلم، اور صحیح مسلم ہے، والجامع للترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع ہے، جامع ترمذی، والسنن لابی داود، اور امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد ہے، والنسائی، اور امام نسائی کی نسائی شریف ہے، والسنن ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کی سنن ہے، یعنی سنن ابن ماجہ۔ یہاں تک ان 6 کتابوں کی تعین فرمائی گئی کہ صحاح ستہ کے اندر 6 کتابیں کون کون سی ہیں: بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ۔ اکثر اور جمہور اہل سنت کے نزدیک صحاح ستہ کے اندر یہ 6 کتابیں شامل ہیں، لیکن یہ 6 کی 6 کتابیں ابتدا ہی سے صحاح ستہ میں شامل نہیں تھی۔ ابتداً صحاح خمسہ تھیں، یعنی 5 صحیح کتابیں تھیں: بخاری، مسلم، سنن نسائی، ترمذی اور ابو داؤد۔ ابتداً یہی 5 کتابیں صحاح میں شمار کی جاتی تھیں۔ پھر بعض ائمہ نے جب ابن ماجہ کو دیکھا کہ ابن ماجہ شریف کے اندر ایسی بہت ساری مرفوع حدیثیں موجود ہیں جو ان 5 کتابوں میں موجود نہیں، تو ان ائمہ نے صحاح کے اندر یعنی صحیح حدیثوں کی کتاب میں ابن ماجہ کو بھی شامل کر لیا، اور یوں یہ 6 کتابیں ہو گئی اور ان کو صحاح ستہ کہا جانے لگا۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک چھٹی کتاب ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو کہا گیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ابن ماجہ میں اگرچہ مرفوع حدیثیں ہیں، ایسی مرفوع حدیثیں کہ جو ان 5 کتابوں میں نہیں، لیکن ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب منفرد حدیث کو روایت کرتے ہیں، روایت کرنے میں منفرد ہوتے ہیں، تو عموماً اس سند کے اندر کوئی نہ کوئی ضعف ہوتا ہے۔ لہذا بعض ائمہ کے نزدیک صحاح ستہ کے اندر چھٹی کتاب ابن ماجہ نہیں بلکہ موطا امام مالک ہے، جبکہ بعض دیگر ائمہ نے چھٹی کتاب مسند دارمی کو شمار کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دارمی شریف کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دارمی کے جو راوی ہیں، راویان حدیث، ان کے اندر جو راوی ضعیف ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ نمبر 2،
دارمی میں منکر و شاذ حدیث ہیں تو لیکن بہت ہی قلیل ہیں، جبکہ دیگر کتابوں میں ابن ماجہ وغیرہ میں منکر و شاذ حدیث کثرت کے ساتھ ہیں۔ تیسری خصوصیت دارمی کی یہ بیان کی گئی ہے کہ دارمی شریف کی جو سند ہے وہ سند عالی ہے، کیونکہ اس کے اندر ثلاثیات کی کثرت ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر جو ثلاثیات ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ثلاثیات سے بھی زیادہ ہے۔ ثلاثیات کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس حدیث کی سند میں مصنف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہوں، تو ایسی حدیث کو کہ جس کی سند اس طرح ہو، اس حدیث کو ثلاثی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر واسطے کم ہیں اور مصنف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم وسیلوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث کے حصول کے لیے، اور مصنف کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آ رہی ہے، چونکہ اس کے اندر واسطے کم ہیں تو غلطی کے چانس، غلطی کے پہلو، غلطی کا احتمال بھی اس میں کم ہوتا ہے، لہذا ثلاثی حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور ثلاثیات روایت کرنے کے بعد جو صاحب کتاب ہے وہ اس کے اوپر فخر بھی کیا کرتے تھے کہ میری کتاب میں اتنی ثلاثیات ہیں۔ تو دارمی شریف کے اندر سند عالی ہیں۔ سند عالی کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصنف کے درمیان جو راویوں کے واسطے ہیں وہ کم سے کم ہیں۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بھی بیان کی کہ دارمی کی جو ثلاثیات ہیں وہ امام بخاری کی ثلاثیات سے بھی زیادہ ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ امام بخاری کی ثلاثیات 22 بیان کی جاتی ہیں، جبکہ دارمی کی ثلاثیات 15 بیان کی جاتی ہیں۔ یہ تو وجہ ترجیح بن سکتا ہے کہ دارمی کے اندر ثلاثیات کی کثرت ہے، 15 ثلاثیات اس میں موجود ہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ دارمی کی ثلاثیات بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں، یہ بات درست نہیں۔ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمُؤَتَّى بدلبنی ماجہ، اور بعض ائمہ کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک چھٹی کتاب معطا امام مالک کو شمار کیا گیا ہے ابن ماجہ کے بجائے۔ وصاحب جامع الاصول اختار المعطا، اور امام ابن اثیر نے، جنہوں نے جامع الاصول کتاب لکھی، انہوں نے اختار المعطا، انہوں نے چھٹی کتاب معطا امام مالک کو شمار کیا ہے۔ آگے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ سنن اربعہ کو صحاح ستہ میں شمار کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ سنن اربعہ ان 4 کتابوں کو کہا جاتا ہے: سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ۔ ان 4 کتابوں کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں تو ان 4 کتابوں کو بھی صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ حالانکہ صحیح کتاب تو صرف بخاری ہے اور مسلم ہے، جبکہ ان 4 کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، حسن حدیثیں بھی موجود ہیں، منکر حدیثیں بھی موجود ہیں، شاذ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ان کتابوں کے اندر بعض موضوع یعنی جھوٹی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو اب ان کو صحاح ستہ میں شمار کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، صحابہ اکرام علیہم رضوان پر لعن و طعن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو صحاح ستہ میں، یعنی تمہاری صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو صحاح ستہ میں کسی حدیث کا ہونا، یعنی ان 4 کتابوں میں کسی حدیث کا ہونا، اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ حدیث لازماً قطعاً ضرورتاً صحیح ہی ہوگی، بلکہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منکر بھی ہو سکتی ہے، وہ تو اس کی سند کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب صحاح ستہ میں ہم ان 4 کتابوں کو بھی شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔
ویسے تو صرف 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی ان کے اندر جو احادیث مبارکہ ہیں وہ صحیح ہیں، ان کے علاوہ کے اندر صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا۔ تو اب ان 4 کتابوں کو صحاح ستہ میں کیوں شمار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان 4 کتابوں کو صحاح ستہ میں شمار کرنا بطریقہ تغلیب ہے۔ تغلیب کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزوں میں سے کسی ایک کو دوسری پر اس طرح ترجیح دینا کہ دوسری چیز کو بھی پہلی چیز والا ہی نام دے دیا جائے۔ آسان الفاظ میں تغلیب کی یہ تعریف کی گئی۔ مثال کے طور پر قمر چاند کو کہتے ہیں اور شمسن یہ سورج کو کہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کر قمرین کہہ دیا جاتا ہے، اور قمرین سے مراد سورج اور چاند دونوں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے یہاں پر قمر کو شمس پر تغلیب دے دی، شمس کو شمس نہیں کہا، گویا کہ ہم نے شمس کو بھی قمر بنا دیا۔ جب ہم نے شمس کو قمر بنا دیا تو ایک قمر یہ تھا ایک قمر یہ تھا، تو دونوں کو تسنیہ ملا کر ہم نے اس طرح لکھ دیا قمرین۔ اس کو کہتے ہیں تغلیب۔ ایک چیز کو ہم نے ترجیح دی ہے دوسری چیز پر، اس طرح دی ہے کہ دوسری چیز کا بھی وہی نام رکھ دیا جو پہلی چیز کا نام تھا۔ تو شمس کا نام بھی ہم نے قمر رکھ دیا اور دونوں کو ہم نے ملا کر قمرین کہہ دیا۔ اسی طرح ابو بکر اور عمر، جب ہم ان دونوں کی ذات مراد لیتے ہیں تو ہم اختصاراً مختصراً ہم کہہ دیتے ہیں عمرین۔ یہاں پر بھی ہم نے حضرت عمر کو، یعنی حضرت عمر کے نام کو، عمر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ابو بکر پر تغلیب دی۔ ایک چیز کو ہم نے ترجیح دی ہے دوسری چیز پر، دوسری چیز کا بھی ہم نے وہی نام رکھ دیا جو پہلی چیز کا نام تھا۔ ابو بکر کو بھی گویا کہ ہم نے عمر تصور کر لیا اور دونوں کو ملا کر ہم نے عمرین کہہ دیا۔ اب یہاں پر بھی تغلیب پائی گئی۔ ان کے اندر صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، صحاح بھی موجود ہیں اور غیر صحاح بھی موجود ہیں۔ یہاں پر بھی تغلیب پائی گئی۔ تغلیب کیسے پائی گئی؟ سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں صحاح حدیثیں بھی موجود ہیں اور غیر صحاح بھی موجود ہیں۔ اب ہم نے ان کتابوں کی حدیث کو صرف کیا کہا؟ صحاح کہا۔ تو صحاح کیوں کہا؟ یہاں پر بھی ہم نے صحاح کو تغلیب دی غیر صحاح پر، یعنی غیر صحاح کو ہم نے صحاح والا نام دے دیا۔ جب صحاح والا نام دے دیا تو گویا کہ وہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح کہلائی گئیں بطور تغلیب کے۔ حقیقتاً ساری کی ساری حدیثیں ان 4 کتابوں کی صحیح نہیں۔ ان 4 کتابوں کی حدیث کو جو صحاح میں شمار کیا جاتا ہے وہ بطور تغلیب کے شمار کیا جاتا ہے، یعنی اکثریت ان حدیثوں کی صحیح ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، منکر بھی ہیں، شاذ بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں۔ تو ان 4 کتابوں کو صحاح میں شمار کرنا یہ بطور تغلیب کے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احادیث الکتب الاربعۃ، 4 کتابوں کی احادیث، وفی هذه الکتب الاربعۃ، اور ان 4 کتابوں میں اقسام من الاحادیث، حدیث کی اقسام ہیں، من الصحاح یعنی صحیح حدیثیں بھی ہیں، والحسان حسن حدیثیں بھی ہیں، والضعاف ضعیف حدیثیں بھی ہیں، وتسمیتہ بالصحاح الست، اور ان 4 کتابوں کو صحاح ستہ کہنا بطریق تغلیبی بطور غلبہ کے ہے۔ تغلیب کی تعریف تفصیلاً بیان کی گئی ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خاص اصطلاح کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ کی کتابوں سے کچھ حدیثیں جمع کر کے ایک کتاب تصنیف کی، جس کتاب کا نام انہوں نے مصابیح السنہ رکھا، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بخاری، مسلم، سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن دارمی اور دیگر کتب سے بھی حدیثیں لی۔ اب امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز مصابیح السنہ کے اندر یہ تھا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے لیے انہوں نے الصحاح کا عنوان قائم کیا، بالکل صحیح قائم کیا، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں، جبکہ جو بخاری اور مسلم کے علاوہ کتابیں تھیں، سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ
اور دارمی اور اسی طرح دیگر کتابیں تھیں، ان کتابوں کی حدیث جب وہ اپنی کتاب مصابیح السنہ میں لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے اس کے لیے الحسان کا عنوان تحریر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی اور دیگر کتابوں میں صرف حسن حدیثیں نہیں، ان کے اندر صحیح حدیثیں بھی موجود تھیں۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیر صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے علاوہ جو کتابوں میں حدیثیں تھیں، ان حدیثوں پر حسان کا حکم کیوں لگایا، حالانکہ ان کتابوں میں تو صحیح حدیثیں بھی موجود تھیں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصطلاح بھی بطور تغلیب کے ہے۔ کیا معنی بطور تغلیب کے ہے؟ یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ کتابوں میں حدیث حسن بھی پائی جاتی ہیں اور غیر حسن بھی پائی جاتی ہیں۔ غیر حسن میں صحیح بھی آ گئیں، ضعیف بھی آ گئیں، منکر بھی آ گئیں، شاذ بھی آ گئی۔ اب ان حدیثوں کو صرف حسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ کیوں تعبیر کیا گیا؟ بطور تغلیب کے، یعنی گویا کہ ہم نے غیر حسان پر حسان کو تغلیب دے دی، غلبہ دے دیا، اور غیر حسان کا نام بھی ہم نے حسان رکھ دیا، گویا کہ اب وہ ساری کی ساری حدیثیں حسان ہو گئیں۔ تو ایک جواب تو یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ غیر صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں کی حدیث کو جو حسن کہا گیا، یہ معنی لغوی کے اعتبار سے کہا گیا، یعنی حدیث کے الفاظ خوبصورت تھے اس وجہ سے کہہ دیا گیا۔ لیکن یہ جواب خود مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ترمذی کی اصطلاحات میں جو انہوں نے وضاحت کی تھی، وہاں پر انہوں نے اس جواب کا خود ہی رد کر دیا تھا کہ محدثین الفاظ پر حکم نہیں لگاتے بلکہ ان کی خاص اصطلاحات ہیں، لہٰذا معنی لغوی کے اعتبار سے غیر صحیحین کی حدیثوں کو حسان کہنا، یہ والا جواب درست نہیں۔ تیسرا جواب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیا کہ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص اصطلاح ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی احادیث کے لیے انہوں نے صحاح کی اصطلاح نکالی اور غیر صحیحین کی حدیثوں کے لیے انہوں نے الحسان کی اصطلاح نکالی۔ یہ ان کی اصطلاح تھی اور ہر کوئی شخص اپنی اصطلاح بنانے میں آزاد ہے، لہٰذا یہ ان کی اصطلاح تھی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصطلاح البغوی، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصطلاح، وسمى صاحب المصابیح احادیث غیر شیخین بالحسان، اور مصابیح السنہ کے مصنف نے غیر شیخین کی حدیثوں کو حسان کہا ہے، یعنی بخاری و مسلم کی حدیثوں کے علاوہ دیگر کتب میں جو حدیث تھی ان کو حسان کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس پر اعتراض ہوتا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کیوں کہا ہے۔ پہلا جواب یہ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ کہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا اسی کے قریب ہے، یعنی تغلیب کے قریب ہے، جس طرح سے سنن نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں بطور تغلیب کے شمار کیا گیا، اسی طرح ان کتابوں میں موجود حدیثوں کو بطور تغلیب کے حسان کہا گیا۔ دوسرا جواب قریب من المعنی اللغوی کہ امام بغوی کا یہ کہنا معنی لغوی کے قریب ہے، یعنی امام بغوی نے ان کتابوں کی حدیثوں کو حسن لغوی اعتبار سے کہا کیونکہ الفاظ بہت اچھے تھے اور طبیعت ان کی طرف مائل تھی، اس وجہ سے ان حدیثوں کو حسان یعنی حسن کہہ دیا گیا معنی لغوی کے اعتبار سے۔ تیسرا جواب او ہوا اصطلاح جدید منہ، یا یہ امام بغوی کی ایک جدید اصطلاح ہے، یہی جواب محققین نے پسند فرمایا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارمی شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ دارمی کو صحاح ستہ میں شمار ہونا چاہیے تھا، چھٹی کتاب ابن ماجہ کے بجائے دارمی ہونی چاہیے تھی۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء نے فرمایا کتاب الدارمی، امام دارمی کی کتاب احرا و الیقو زیادہ اولا ہے اور زیادہ لائق ہے بجعلہ کہ اس کو بنایا جائے سادس الکتبی چھٹی کتاب، لأن رجالہ اس لیے کہ اس کے جو راوی ہیں اقل ضعفا وہ ضعف کے لحاظ سے کم ہیں، ووجود الاحادیث المنکرۃ والشاذۃ فیہ نادر، اور
احادیث منکر اور شاذ دارمی میں بہت ہی کم ہیں۔ وَلَهُ اسانید عالیۃ، اور دارمی کی سندیں بھی عالی ہیں۔ وَثُلَاثِيَاتُهُ اکثر من ثلاثیات البخاری، اور امام دارمی کی ثلاثیات امام بخاری کی ثلاثیات سے زیادہ ہیں۔ اس کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کر دی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ، اور یہ کتب جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس فصل میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے والی فصل میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، سیاہ ستہ، موطا، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور ابن سکن، ابن جارود، ابی اوانا، دارمی شریف وغیرہ، یہ جو کتابیں ذکر کی گئی ہیں، مصنف فرماتے ہیں اشہر الکتبی، یہ مشہور کتابیں ہیں، وغیرها من الکتبی، اور ان کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کثیرتن جو کہ کثیر ہیں، اور شہیرتن اور وہ بھی مشہور ہیں۔ زیادہ مشہور یہ کتابیں ہیں لیکن وہ کتابیں بھی مشہور ہیں، جیسے مسند امام احمد، مسند طیالسی، مسند عمر بن عبدالعزیز، اور سنن دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ، اور مصنف عبد الرزاق، مسند بزار، اور امام طبرانی کی تینوں معجم، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، اسی طرح سنن بہقی وغیرہ، یہ کتابیں بھی مشہور ہیں، لیکن مصنف نے جن کتابوں کا ذکر کیا یہ زیادہ مشہور ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مصادر السیوطی فی جمع الجوامع، وَلَقَدْ أَوْرَدَ السیوطی، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے فی کتابی جمع الجوامع، اپنی کتاب جمع الجوامع میں، من کتب کثیرۃ، کثیر کتبوں کو جمع کیا ہے، یتجاوز 50، جن کتابوں کی تعداد 50 سے بھی زائد ہیں، مشتملتاً، اور وہ کتابیں مشتمل ہیں، علی الصحاح، صحیح حدیثوں پر بھی، والحسان، اور حسن حدیثوں پر بھی، والضعاف، اور ضعیف حدیثوں پر بھی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وقال ما اوردت فیہا حدیثا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس کتاب میں نہیں لایا کوئی ایسی حدیث موصوما بالودعی کہ جس کو موضوع کہا گیا ہو، اتفق المحدثون علی ترکہ وردہ، یعنی جس حدیث کو موضوع کہا گیا ہو اور محدثین نے اس کے ترک اور اس کے رد پر تمام محدثین نے اتفاق کر لیا ہو، ایسی حدیث میں نے اس کتاب میں ذکر نہیں کی۔ یعنی ایسی حدیث ہو سکتی ہے کہ جس حدیث کو بعض علماء نے موضوع کہا، لیکن جس حدیث کو تمام علماء نے موضوع کہا، تمام محدثین اس کے موضوع ہونے پر متفق تھے، ایسی حدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جمع الجوامع میں نہیں لے کر آئے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جماعت من الائمۃ المتقنین، پختہ ائمہ کی جماعت، وذکر صاحب المشکات فی دباجۃ کتابہ، اور صاحب المشکات نے یعنی امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے جماعت من الائمۃ المتقنین، پختہ ائمہ کی جماعت کو، وہم، اور وہ البخاری، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داود، اور امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، امام دارقطنی، امام بیہقی، اور امام رزین ہیں۔ وہ اجملہ فی ذکر غیرہم، اور ان کے علاوہ بھی پختہ ائمہ ہیں لیکن ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ مصنف فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا أَحْوَالَهُمْ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ، یہ ائمہ کے جن کا ذکر امام خطیب نے کیا ہے، ان کے احوال میں نے اپنی ایک کتاب میں تحریر کر دیے ہیں، مسمن بالاکمال بذکر اسماء الرجال، کہ جس کا نام الاکمال بذکر اسماء الرجال رکھا گیا ہے۔ ومن اللہ توفیق، اور اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے، وہو المستعان فی المبدأ والمعال، اور وہی مددگار ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ، آج ہمارا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو
شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے، اس کو مقبول عام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ سے اس سلسلے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو اصول بیان کیے گئے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا علم پختہ ہو، اور دیگر لوگوں کو بھی اس سلسلے کے بارے میں بتانے کی توفیق بھی عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اس سلسلے سے استفادہ کریں۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس غلطی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام خطائیں معاف فرمائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔